اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، آراستہ کر لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک سورت، اس کا کچھ پس منظر پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورت کے کچھ مضامین پر کلام ہوتا ہے۔ سورۃ الحج قرآن مجید فرقان حمید کے 70ویں پارے کی سورہ مبارکہ۔ بیسک تو اس سورہ مبارکہ کا تعارف اور کچھ پس منظر گزشتہ پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے، کچھ مضامین پر آج بھی گفتگو ہوگی۔ سورۃ الحج، اس کا نام ہی حج اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کو اعلان کرنے کا، لوگوں کو حج کی طرف بلانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ بیسک تو مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل یہ نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور کچھ آیات اس کی ایسی ہیں کہ جن کو مدنی کہا گیا ہے، یعنی اوورال آیات مبارکہ وہ مکی ہیں اور چند کا استثناء کیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئی۔ ویسے تو حج سے متعلق باقاعدہ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے حج و عمرہ، صفا مروہ، ان کے شاعر اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں اور اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو حج کا عام اعلان کرو، لوگوں کو حج کا عام اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی 27 اور 28 نمبر آیت، جس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کو جب تعمیر کیا تو تعمیر کے بعد اللہ پاک نے انہیں حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو عام اعلان کرو۔ تو یہ بات بھی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں
عرض کی کہ میری آواز کہاں تک یہ پہنچے گی، تو فرمایا گیا کہ اعلان کرو، آواز کو پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جبل ابو قبیس، وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں آج بھی مسجد الحرام شریف سے جب آپ باہر آئیں تو گیٹ سے باہر آتے ہی آپ کے بائیں طرف کہیں کہ اس طرف جدھر صفا مروہ اور اسی سے نکلتے ہوئے باہر کی طرف جبل ابو قبیس نظر آ جاتا ہے، تو یہ پہاڑ ہے۔ اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو آپ اسی پہاڑ پر اپنے چاند کے بھی 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ تو جبل ابو قبیس، اس پہاڑ پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور آپ کی آواز اتنے لوگوں تک پہنچی کہ فرمایا گیا کہ جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا، یہ کون لوگ تھے؟ کہا جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا ہوا ہے، انہوں نے لبیک کہا، حتیٰ کہ جو اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے وہاں بھی لبیک کی صدا کر دی، اور انہیں اللہ پاک یہ حج کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک قول یہ بیان کیا کہ یہ اذن یعنی اعلان کرنے کا جو حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عام اعلان فرمایا کہ لوگو حج کرو، لوگو حج کرو، اور یہ حج کی فرضیت کو بیان کیا کہ تم پر حج فرض ہے، حج ادا کرو۔ ایک صحابی یہ سن کر آپ سے سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنے سوال کا اعادہ کیا، دوبارہ کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنے سوال کو آگے بڑھایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے سوال پر میں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ان کے کہنے پر ہاں کہہ دیتا کہ تمہیں ہر سال حج کرنا ہے تو یہ ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا اور تمہیں اس کی طاقت نہ ہوتی۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختار ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اگر واجب کہہ دیں، فرض کہہ دیں، تو اللہ اس عمل کو واجب اور فرض فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، تبھی آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہتا تو پھر تم پر یہ فرض و واجب ہو جاتا۔ تو یہاں پر اعلان کیا گیا حج کرو، حج کرو، یہ اعلان کیا گیا۔ اس اعلان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تمہارے پاس، کیسے؟ پیدل۔ پیدل حج کرنا اس کی بھی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے واپسی مکہ میں لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ پوچھا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ہیں، ہر نیکی کے بدلے۔ تو 700 نیکیاں ہر قدم پر، ہر قدم پر۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر حج کرنے والے کے ہر اس قدم کے بدلے 70 نیکیاں ہیں، جو سواری قدم اٹھائے گی اس کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے میں حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں۔ اور یہاں بھی کسی نے پوچھا وہ حرم کی کیا نیکیاں، تو فرمایا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یاد رکھیں کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ سبحان اللہ، عبادتوں کا ثواب، نیکیاں کتنی بڑھا کر اس کے اکاؤنٹ میں گویا کہ جا رہی ہیں، اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جہاں ثواب اس قدر ہے تو وہاں محتاط بھی رہنا ہے، کیونکہ گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ ایک گناہ حرم میں تو 1,00,000 گناہ ہے۔
اس لیے وہاں جائیں بطور خاص تو ثواب اکٹھا کرنے اور نیکیاں بڑھانے والے یہ کام کریں، گناہ کے کاموں میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام نہ فسق کا کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا کہ جیسے اس دن ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو حج کا سفر ہو، اس لیے فرمایا زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ سامان تو سب ہم جمع کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی جمع کر لیتے ہیں، دیگر اور چیزیں بھی لے لیتے ہیں، مگر تقوی سے اپنے آپ کو ایسا متصف کر لیں کہ ہم وہاں جائیں تو یہ تقوی ہمیں قدم قدم پر نیکی کرنے پر ابھارے گا، اور حج کر کے جب واپسی آئیں تو یہی تقوی ہماری پہلے سے حالت کو بہتر کر دے گا، اور اب نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور اس میں تاخیر کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے یہ جائز نہیں۔ یعنی حج کا فریضہ ہے تو فی الفور اسے ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی ملکیت میں جو زاد راہ ہے، مطلب جو اخراجات ہیں، اور کوئی ظالم بادشاہ یا مرض، کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کو، اللہ کے رسول کو اس کی کوئی یہ پرواہ نہیں کہ وہ کس حالت میں اس کی موت واقع ہوتی، کیونکہ ایک اہم ترین ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا وہ ترک کر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے اتنا نوازا ہے، دیا ہے کہ استطاعت پوری ہے، تو یہ فریضہ ضرور ادا کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حاجی حج کر کے آ جائیں گے، اور جو آدمی کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کے لیے نہیں گیا، وہ دیکھے گا حاجی واپسی آ گئے اور اس کا کام اٹکا ہوا ہے، یہ وہیں اٹکا ہوا ہے۔ تو اس لیے دنیاوی کاموں کو اس میں عذر ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے حج اور حج کے اندر جو قربانیاں ہیں، ہدی جسے کہا جاتا ہے، ان کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد پھر شاعر اللہ کی تعظیم پر ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی شاعر اللہ کی تعظیم گویا کہ دل میں اس کے تقوی ہے۔ سبحان اللہ! یہ شاعر اللہ کیا ہیں جو یہاں اس سورہ حج میں بیان کیے گئے؟ ایک تو یہ فرمایا شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، ساری عبادات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قول یہ عبادت، اس کی تعظیم بھی ہو۔ دوسرا فرمایا ان سے حج کے مناسک مراد ہے، اور ایک یہ کہ ان سے وہ اونٹ اور بڑا جانور بدنا، یہ اونٹ اور بڑا جانور جن کو قربانی کے لیے حرم میں بھیجا گیا ہے، کہا ان کی تعظیم یہ ہے کہ وہ فربا ہوں، خوبصورت ہوں، قیمتی ہوں، اور انہیں شاعر اللہ میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر وہ جانور قربان ہو۔ سبحان اللہ! تو اسی سے علماء نے کہ وہ جانور چونکہ اللہ کے نام پر قربان ہونے ہیں، تو فرمایا کہ یہ نارمل جانور نہیں ہے، ان کی تعظیم عام جانوروں سے جدا بیان کی گئی ہے۔ ان پر سفر نہیں کرنا، سوار نہیں ہونا ہے، مارنا نہیں ہے، تکلیف بلا وجہ نہیں پہنچانی ہے، خیال ان کا رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ، سارے جانور اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتے ہیں، مگر وہ خاص جانور کہ جن سے آدمی ایک تقرب اور ثواب کی نیت کر کے ان جانوروں کو ذبح کرتا ہے، ان کی تعظیم کو پھر جداگانہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دل کا تقوی، تقوی کا مرکز دل ہے، تقوی کا مرکز دل ہے۔ جب دل کے اندر تقوی داخل ہو جاتا ہے تو اعضاء پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں، اعضاء پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، اور فرمایا ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے،
جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہوگا، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا بکریاں چرانے والا وہ شاہی چراگاہ کے قریب میں چرائے گا تو ان قریب جانور اس کے اندر پڑ جائے گا، یعنی ایک حد بندی ہے، ممنوع ہے اس میں جانا، لیکن کوئی بندہ وہاں پہ ہی وہ چرانے کے لیے رکھے گا تو جانور تو اس میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا جو شبہات والی چیزوں میں پڑے گا تو ان قریب وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ یعنی وہ ممنوع جگہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، سن لو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دل بادشاہ کی طرح ہے، اس کے اعضاء سارے یہ بادشاہ کے رعایا کی طرح ہے، بادشاہ کے خدام کی طرح ہے، خادمین کی طرح ہے، ملازموں کی طرح ہے۔ کیوں؟ جیسے بادشاہ کسی کو آرڈر کر دے، ایک اشارہ بھی کر دے تو وہ ویسے ہی کرتا ہے اس کا خادم غلام کا۔ دل بھی بادشاہ ہے، دل بھی بادشاہ ہے، اور یہ سارے اعضاء، دل کہتا ہے تو آنکھ اٹھتی ہے، کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، کہ فرمایا سارے کے سارے تصرفات کدھر ہیں؟ دل کی طرف۔ تو اس لیے تقوی کا مرکز وہ دل ہے، جس کا دل ستھرا سارے کام ہی اس کے ستھرے ہو جائیں، اور جس کا دل سیاہ ہو گیا، دل بگڑ گیا، اس کے کام ہی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور کالا دل جس کا ہو جائے گناہ کر کر کے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ایک دھبا لگتا ہے، ایک داغ لگتا ہے جب ایک گناہ ہو، پھر گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو داغ اور سیاہی یہ مزید بڑھتی رہتی ہے، وہ داغ اور لگتے رہتے ہیں، یہ داغ پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل بھی کبھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب سیاہ دل ہے تو نیکی کی بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر وہ ضمیر بھی گویا کہ مردہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل ہی ان کو کسی بات سے وہ نہیں روکتا۔ اللہ ہمیں دل کا تقوی عطا فرمائے، دل کی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ یہ تقوی کا جو مرکز دل ہے، رب ایسا سونا اور نورانی دل عطا فرمائے۔ ذکر کرتے رہیں، تلاوت کلام پاک کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل صاف ستھرا رہے گا، دل صاف ستھرا رہے گا۔ جب دل صاف ستھرا ہوگا تو پھر انشاءاللہ سارے کام بھی ستھرے ہو جائیں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے قربانیوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، قربانی یہ ایسی ایک قدیم عبادت ہے، بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی، بلکہ ہر امت کے لیے فرمایا قربانی کو رکھا گیا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں، نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپاہیوں مویشیوں سے رزق دیا ہے، یعنی بے زبان جانوروں سے اللہ نے انہیں رزق دیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہر امت کے لیے قربانی رکھی، وہ جو بے زبان جانور اللہ نے ہماری ملکیت کر دیے، رزق دیا ہے، ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ پھر وہ اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کریں، ذبح کریں۔ یہاں پر پچھلے قربانیوں کو بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر کرتے تھے، تم بھی اللہ کے نام پہ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے کرو۔ بہترین قربانی جس میں اچھی قیمتی ہو، فربا جانور ہو، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے۔ جب بھی کبھی عبادت کے معاملات آتے ہیں ناظرین کرام، تو اس وقت کچھ لوگ خام خواہ کے ایشو شروع کر دیتے ہیں، اس سے اچھا تو غریب کی مدد کرتے ہیں، اس سے اچھا تو فلاں کی مدد کر دیں، اس سے اچھا تو مسجد ہی بنا دیں، اس سے اچھا تو یہ کام کر دیں۔ بھائی مسجد بھی اللہ کا حکم ہے، بنانا، آباد کرنا، سب چیزیں ٹھیک ہے، تو قربانی کس کا ہو؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔
فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ نے بھی قربانیوں کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانی کا دیا، جو خاص عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کی جاتی۔ تو جب شریعت کا موقع تو آپ ایسے لوگوں کی گفتگو کو نہ سنیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لبیک، عمل کریں اس پر۔ اور کیا قربانیوں سے کیا وہ ضائع ہو جاتی چیزیں؟ بظاہر کوئی فائدے حاصل نہیں ہوئے، بہت فائدے حاصل ہوئے۔ قربانی کے جانور کون لوگ بیچتے ہیں؟ ان میں ایک تعداد ہے جو سارا سال جانوروں کو پالتے ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، گاؤں دیہات والے لوگ ہوتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں کہ ہمیں قربانی پر ہم بیچیں گے، پھر ہمیں اس میں سے کچھ پیسہ ملے گا، فائدہ حاصل ہوگا، ان کو فائدہ حاصل ہوا۔ قربانیوں کے جانوروں کو گاؤں دیہاتوں سے منڈیوں تک پہنچانے والے، شہروں تک لانے والے ٹرکوں کو، ان کے مالکان کو، ڈرائیوروں کو، ان کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اچھا، اس سے پھر آگے آپ جائیں تو منڈی کے اندر پورا ایک بازار ہوتا ہے، کتنے لوگ کمانے کے لیے وہاں مختلف طریقے سے، چائے والا بھی ہے، کھانے والا بھی ہے، چارے والا بھی ہے، پانی والا بھی ہے، سب کو فوائد حاصل ہوں گے۔ قربانی کا جانور آپ منڈی سے خرید کر اپنے گھر لے کر آئیں، جس میں بھی تو کسی کو کرایہ ملا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا ہے، کچھ مزدور اس میں لگے ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنے پاس رکھا تو کوئی لوگ چارہ بیچنے کے لیے مختلف انداز سے شہروں کے اندر مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کے چارے بکتے ہیں، تو یہ بھی تو غربا کی طرف پیسہ جا رہا۔ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے والے، کیا یہ کوئی امیر طبقہ ہوتا ہے؟ یہ بھی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اپنی وہاں سے رزق تلاش کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔ اچھا، پھر قربانی کے جو کھال ہے اس کے ساتھ کتنے دینی فوائد متعلق ہو جاتے ہیں۔ مدارس ہیں، تنظیم ہے، الحمدللہ دعوسامی کو لوگ پیش کرتے ہیں، دین کے کام اس سے ہوتے ہیں۔ قربانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ثواب مل گیا، گوشت پھینک تو نہیں دیا، نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے۔ وہ گوشت ہمارے کے لیے، کھاؤ، لوگوں کو دو، ذخیرہ کرو، تینوں چیزیں، ثواب کما لو اس کے ذریعے سے۔ تو یہ گوشت کے ذریعے سے بھی تو ثواب کمایا اور فائدہ پہنچایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف قربانی پر یا قربانی کے دنوں میں ہی جو سمجھے کہ سیر ہو کر گوشت کھاتے ہیں۔ تو قربانی میں جہاں دینی فوائد ہے، دنیاوی بھی اتنے فوائد ہیں، اتنے غربا کے بھی اس میں فوائد وہ متعلق رہتے ہیں۔ اگر گفتگو اور ڈیٹیل سے کی جائے تو اور بھی بہت کچھ اس میں نکل سکتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں جو لوگوں کو قربانیوں سے دور کرنے والے بنتے ہیں۔ قربانیاں ہم کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سورہ حج کے کچھ مضامین پر گفتگو ہوئی ہے، آئندہ پروگرام میں سورۃ المومنون پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو